نبی ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے معیز ہاشمی جنہوں نے بہت ہی قلیل وقت میں اور بہت ہی اچھے انداز میں اپنے حالات کا اظہار کیا. سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر ہو جائیں اور دیدار ہو جائے. غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا آج سر بازار ہو جائے. اب میں دعوت دینا چاہوں گا اپنے دوسرے مقرر امان مسعود کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے حالات کا اظہار کریں. امان مسعود. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام جس کے نام فرشتوں نے بھی سمل کے لیے. قابل عزت اساتذہ کرام، مہمان گرامی اور ادارہ ہزا کے ماہ تعباں کے مصداق طلبہ، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جناب صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھلا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا، جسم کا خون رما رما تازہ لہو کی طرح تھم گیا کہ آج مجھے سیرت نبی پر کچھ کہنا ہے. جناب صدر اس بات کی جستجو اور دعوت گفتگو دونوں کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. جناب صدر یقین مانیے جب میں سیرت نبی کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دینے والے نظر آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے ہندا میں عام معافی کا اعلان کر دینے والے خیر البشر یاد آتے ہیں. جب میں اس موضوع پر بات کرتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوکے پیاسے لا الہ الا اللہ کی صدا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں، تو پھر میں ان کی سیرت کی کیا بات کروں. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو ملیں گے پر مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. جناب صدر آج کے دنیا والے کسی کی دیانت پر ناز کرتے ہیں، وہ کسی کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں، وہ کسی کے اثار پر ناز کرتے ہیں، وہ کسی کی صحابت کی بات کرتے ہیں، وہ کسی کی امانت پر ناز کرتے ہیں. تو پھر میں اپنے پیارے نبی پر کیوں ناز نہ کروں جس میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں. میرے نبی کے اندر صداقت تھی جسے ابو بکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جسے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر صحابت تھی جسے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جسے علی شیر خدا بن گئے. زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. جناب صدر جس انسان کے دل میں نبی کی محبت نہیں، الفت نہیں، جذبہ نہیں، وہ انسان فاسد تو ہو سکتا ہے، منافق تو ہو سکتا ہے، کافر تو ہو سکتا ہے، پر ایسے دل والا انسان مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. جناب صدر آج عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے گستاخ رسول کا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے ساتھیوں یہاں میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ عشق رسول کا صرف یہ تقاضا نہیں کہ ایک بڑا سا چراغاں کر لو، جم جم کا نعت پالو یا تقریر کر لو، بلکہ عشق رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ روزمرہ کی زندگی میں کھانے پینے سونے اٹھنے بیٹھنے میں نبی کی پیروی کرو. جناب صدر دل تو نہیں چاہتا اس موضوع کا اختتام کروں، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے ہی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کیا بھی نہیں سکتا چپ رہ بھی نہیں سکتا. جناب صدر ابتدا بھی وہی ہے وہی اختتام، میرے نبی پر اربو درود کربو سلام. جناب صدر آخر میں چند اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تو میرا محبوب نے ڈٹھا جنو بے کے چن شرماوے، بجلی ڈرتی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جو پاوے ہتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا اتھے کیڑی کیڑی دسے جتے کیڑی مک جاوے، اور رات مٹا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہ آوی. والسلام.